حرام محبت یا حلال محبت، دل کی خواہش یا اللہ کی رضا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس محبت کے لیے آپ راتوں جاگتے ہیں وہی محبت کل قیامت کے روز آپ کے خلاف گواہی بھی دے سکتی ہے؟ یہ صرف ایک تعلق نہیں، یہ آپ کے آخرت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حلال محبت اور حرام محبت کے اوپر۔ فرق صرف نام کا نہیں ہے، انجام کا فرق ہے۔ حرام محبت شروع میں بہت خوبصورت لگتی ہے، میسج، کال، چپ کے باتیں، دل کو لگتا ہے کہ یہی اصل محبت ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو دل کو آہستہ آہستہ جلاتی ہے۔ نماز چھوٹ جاتی ہے، گھر والوں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، بہت نیک گھرانے سے تھا، نمازی بھی تھا، غضب کا نیک بندہ تھا وہ۔ پھر وہ ایک لڑکی کے قریب ہوا، پہلے آہستہ صرف باتیں، پھر ملاقات، پھر آہستہ آہستہ چلتی رہی اس کی زندگی۔ وہ محبت میں اس کے لپیٹ میں آتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، لیکن کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس کی نماز چھوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنے ماں باپ سے، وہ ماں باپ جس ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس پہ اتنے قربانی دی اس بچے کے لیے اپنے ماں باپ نے، اور اس کے لیے کیا نہ کیا، اس کے سامنے اس بچے نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ کیا ہے؟ اس محبت نے دل بے چین لگنے لگا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہی لڑکی وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا ہوا ایک دن کہ وہ لڑکی کسی اور لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ بندہ پھر اس کے بعد ٹوٹ گیا اس کا دل، اور روتا رہا، کہتا رہا میں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور جس کے لیے میں نے اللہ کو چھوڑا تھا تو وہ بھی آج مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ ہے حرام محبت، یہ ہے حرام محبت کا انجام۔ اور حلال محبت کیا ہے؟ حلال محبت وہ ہے جو بندہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اس میں چپ کے باتیں بھی نہ ہو، اس میں سیدھی سامنے بات ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، اور سیدھا جا کے نکاح کا پیغام بھیجوائے، اور اس کے بعد وہ نکاح کرے تو اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ جب وہ نکاح کے لائن پر آتا ہے تو یہ حلال محبت بھی کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ بندہ حرام محبت میں، گناہ میں لت پت رہے، اللہ بھی ناراض، اللہ کے حبیب بھی ناراض، ماں باپ بھی ناراض، اپنا وقت کا بھی ضیاع ہے، اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کو بھی محبت ہو گئی تھی حلال طریقے سے، اس کو ایک لڑکی پسند آئی، اور اس کے بعد اس نے کیا کہ اس کے دل میں تو بڑا آیا کہ میں یہ کر لوں، اس کے ساتھ باتیں کر لوں، چپ کر یہ کر لوں، وہ کر لوں، نہیں، لیکن اس نے کیا کہا میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اس نے ایک اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کو پیغام بھجوایا، ماں باپ نے ان کے گھر پیغام بھجوا کر اس کی نا آپس میں نکاح کی ترتیب بنا دی، اور خوشی ان کا رشتہ ہو گیا، اور وہ محبت کیا ہو گئی؟ وہ حلال میں تبدیل ہو گئی۔ وہی حرام کی محبت جو حرام کی طرف اس کو لے جانے والی تھی، اس کو لے جانے والا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، تو یہ اللہ سے ڈرا، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو حلال طریقے سے بنایا جائے۔ اللہ نے نکاح کی ترتیب بنا دی اس کے لیے، اور اس کا جو نصیب اس کے ساتھ ہوا، اس بندے کا نکاح ہو گیا۔ کیا اب یہ حلال محبت، اب اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی، اس کے ماں باپ بھی راضی، لڑکی والے کے ماں باپ بھی راضی، لڑکوں والے کے ماں باپ بھی راضی۔ اسی طرح ایک لڑکا تھا، اس کو محبت ہو گئی ایک لڑکی کے ساتھ۔ اب یہ لڑکا حرام بھی نہیں کر سکتا تھا، اللہ کا ڈر تھا، دل میں اللہ کا خوف، تقویٰ دار تھا یہ بندہ۔ تو اب کیا کیا؟ اس کے دل میں تو شیطان نے بڑے وسوسائے ڈالے کہ آپ یہ کر لے، وہ کر لے، لیکن اس نے بھی طے کر لیا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ کا خوف ہے میرے دل میں، اگر میں حرام کی طرف جاؤں گا تو کل قیامت والے دن میری پکڑ ہوگی اس کے اوپر۔ تو کیا کیا پھر اس نے صبر کیا، فاصلے دور رکھے، اس سے فاصلہ رکھا بہت، اور اللہ سے مانگا، دعائیں کی، پھر کیا کہ اپنے والدین کو بتایا، اپنے والدین کو اس کے بارے میں باخبر کر دیا۔
اس کے بعد مشکلات تو آہستہ آہستہ تھی، بہت زیادہ رکاوٹیں تھی شروع میں، لیکن اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کے لیے راستے کھول دی۔ اسی لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا بعد میں۔ کہتا ہے میں نے تھوڑا سا صبر کیا اور اللہ رب العزت نے میری زندگی سکون سے بھر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کا نوجوان کیا کہتے ہیں کہ ہم سچی محبت کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہے، اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو کیا اس محبت کو آپ حلال طریقے سے نہیں نبھا سکتے ہیں؟ اس کو آپ حلال طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ محبت کو حرام طریقے سے ہی کیا جائے؟ اسی محبت کو آپ حلال طریقے سے کریں، آپ تھوڑا صبر کریں، اللہ سے مانگے، فاصلے اپنے رکھے، اس لڑکی سے فاصلے رکھے، اس اپنی محبت سے فاصلے رکھے، اللہ کی محبت کے آگے آپ روئے اور اللہ سے اپنے محبت بنائے، پھر یہی اللہ آپ کے راستے کیسے دیکھتے کھولتا ہے، ایسے راستے کھولے گا اللہ آپ کے لیے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو حلال طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس کا جواب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے حرام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سراسر محبت نہیں ہے، یہ صرف خواہش ہے، خواہش۔ یاد رکھیے، حرام محبت آپ کو صرف وقتی خوشی تو دے سکتی ہے، لیکن دائمی اور ہمیشہ جو ہے آپ کو وہ تکلیف، درد کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اور اس کے الٹ اگر حلال محبت آپ کو تھوڑی دیر ہی صحیح ملے، لیکن اس کے جو سکون ہے وہ دائمی ہے، وہ زندگی بھر کا سکون ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ زندگی بھر کا سکون چاہتے ہیں یا پھر جو ہے آپ صرف وقتی خوشی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے اور حلال راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی ایسے راستے پر ہے، کشمکش میں ہے، شش و پنج میں ہے اسی راستے کے، تو آپ ضرور ایک دفعہ سوچئے، صبر کیجئے، فاصلہ رکھیے اور اللہ سے مانگ کر دیکھیے تو اللہ آپ کے راستے کیسے کھولتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔